شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ باب نمبر 3، روشن خیال علماء کے ساتھ تعلق۔ میرا تعلق فضل محمود مخفی صاحب، مولوی عبدالعزیز صاحب، مولوی فضل ربی صاحب اور مولوی تاج محمد صاحب سے پیدا ہوا۔ مولوی تاج محمد صاحب بغدادہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی تعلیم BA تھی اور اس کے علاوہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور اسلامیہ ہائی اسکول پشاور میں سیکنڈ ماسٹر تھے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب دیوبند کے سند یافتہ تھے، جو صحیح معنوں میں عالم اور قوم پرست انسان تھے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب میرے دوست اور ہم سبق عبدالحلیم کے بھائی تھے، اور اس نے بھوپال میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اکمانزئی کے مشر مولوی صاحب کے خاندان سے تھے۔ فضل محمود مخفی چارسدہ کے رہنے والے تھے۔ میٹرک پاس تھے اور انقلابی شاعر تھے۔ جس وقت انگریزوں کے خلیج فارس میں ایک آزاد بندرگاہ قائم کی اور ترکوں کے خلاف عربوں کو بندوق و پستول اور کارتوس نہایت سستے داموں بیچنا شروع کیا، پختون قبائل کو اس اسلحہ کا سراغ مل گیا۔ وہ وہاں جاتے، اسلحہ خرید کر یہاں فروخت کرتے۔ انگریز نے یہ اسلحہ پختون قبائل میں دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ اسلحہ ان کے ہاتھ کہاں سے لگا۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ اسلحہ خلیج فارس سے ایران اور بلوچستان کے راستے افغانستان اور پختون قبائل میں لایا جاتا ہے۔ تو انگریزوں نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خلیج فارس اور اس کے کنارے گرگسن کے زیر کمان ایک چوکی قائم کی۔ اس چوکی کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو انگریزی، اردو، فارسی اور پشتو بول سکے اور سمجھ سکے۔ مخفی صاحب یہ چاروں زبانیں بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس کو وہاں بطور ترجمان مقرر کیا گیا۔ اس نوکری کی وجہ سے مخفی صاحب میں سیاسی شعور اور قومی جذبہ پیدا ہوا۔ پشتو شاعری میں انقلابی رجحانات مخفی صاحب نے پیدا کیے۔ زلف، رخسار، خد و خال اور گل و بلبل کی جگہ وطن اور قوم، غربت و افلاس کی طرف پشتو شاعری کا رخ موڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے ہم ان کو پشتو زبان کا شیکسپیئر کہہ سکتے ہیں۔ ان کا پختون قوم پر بہت بڑا احسان ہے، مگر افسوس پختونوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ ان دنوں ترنگزئی کے حاجی صاحب فضل واحد صاحب کو بحیثیت بزرگ و ولی نئی شہرت حاصل ہوئی تھی، اور سب لوگ ان کے ساتھ دین و دنیا کی خدمت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب پشاور کے دوسرے صوفیاء اور بزرگوں کے مانند نہ تھے۔ وہ زبانی نہیں بلکہ عملاً مصلح تھے، اور قوم سے وہ تمام غلط رسوم و رواج مٹانا چاہتے تھے جس سے قوم کو دین و دنیا کا نقصان پہنچ رہا تھا۔ مخفی صاحب کے ذریعے میرا بھی حاجی ترنگزئی صاحب کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا۔ حاجی صاحب پہلے اپنے گاؤں میں رہتے تھے، مگر بعد میں عبدالاکبر خان کے والد صاحب نے ترنگزئی اور عمرزئی کے درمیان ایک جگہ ان کو دے دی تھی، جہاں وہ منتقل ہو گئے۔ جمعے والے دن لوگ دور دور سے کثیر تعداد میں حاجی صاحب ترنگزئی کی امامت میں باجماعت نماز ادا کرنے یہاں آتے تھے۔ میں بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ مدارس کا قیام۔ میں مشن اسکول میں اپنے ہیڈ ماسٹر وکرم صاحب اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر وکرم سے بہت متاثر ہوا تھا۔ ان کی قربانیوں نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں بھی اپنی قوم اور وطن کی خدمت کروں۔ ان دنوں جہالت کی وجہ سے ہماری قوم کی بڑی بری حالت تھی۔ نہ حکومت کی جانب سے اور نہ قوم کی طرف سے تعلیم کا کچھ انتظام تھا، اور اگر کسی گاؤں میں کوئی پرائمری اسکول موجود بھی ہوتا تو مولوی حضرات کسی کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے۔ میں چاہتا تھا کہ پختون بچوں کی تعلیم کے لیے ملک میں اسلامی مدارس قائم کروں اور اپنی عمر ایسی ہی خدمت میں گزار دوں۔ 1910 میں مولوی عبدالعزیز صاحب اور میں نے مل کر ایک مدرسہ اکمانزئی میں قائم کیا، اور مزید مدارس کے قیام کے لیے ہم نے دوسرے علاقوں کے دورے شروع کیے، اور لوگوں کو میں نے حصول علم کی جانب راغب کرنا شروع کیا۔ میں نے پختونوں کے دل میں علم کی ضرورت اور اہمیت کا احساس پیدا کیا۔ اس طرح ہم نے آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں مدارس بنانا شروع کر دیے، اور تھوڑے عرصے میں ہم نے بہت مدارس کی بنیاد رکھ دی۔ ہمارے گاؤں کے قریب مفتی آباد کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں وہاں گیا اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو حصول علم کی خوبیاں سمجھانے کے لیے تقریر کی۔ اتنے میں ایک ملا جو چترالی نام
ایک چھوٹے گاؤں کا رہنے والا تھا اور لوگ اسے چترالی ملا کے نام سے پکارتے تھے، وہاں آ گیا۔ اس کے پاس بندوق بھی تھی اور کتابیں بھی۔ ہم آپس میں صلاح و مشورہ اور بات چیت کر رہے تھے کہ ملا صاحب اٹھے اور کہا کہ یہ تعلیم جو عبدالغفار خان نے شروع کی ہے، میں اسے نہیں مانتا اور نہ ہی یہ کوئی درست تعلیم ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان مدارس میں جو کتب پڑھائی جاتی ہے ان میں ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتا بھونکتا ہے اور دوسرے کتاب میں لکھا ہوا ہے ابک فگ، یعنی ایک بڑا خنزیر۔ یہ کیا ہے اور کیا اسی کو علم کہتے ہیں؟ یہ سراسر اسلام کے منافی ہے۔ میں عبدالغفار خان کے ساتھ آج یہ فیصلہ کرنے یہاں پر آیا ہوں۔ چاہے وہ کتاب پر فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور یا پھر بندوق پر، میں تیار ہوں۔ میں نے جواب دیا، ملا صاحب، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں بندوق چلانے والا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، آتمنزئی چلے جاؤ، وہاں میرا ایک چچا زاد بھائی محمد خان رہتا ہے۔ اس کے سامنے بندوق کا نام تو لے کر دیکھ لیں تو وہ تمہیں اس کا مزہ چکھا دے گا اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اور اگر کتاب پر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ ملا صاحب، علم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کو انگریزی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہو تو پھر خود ان کی تعلیم کا انتظام کرو، مگر ستم تو یہ ہے کہ نہ تم خود ان لوگوں کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام کرتے ہو اور نہ ہی ہم کو خدمت کرنے دیتے ہو۔ ایسے صورتحال میں اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پختون ایک زندہ قوم ہے، قومیت اور قربانی کا مادہ بھی رکھتی ہے، مگر اسے بیداری کی ضرورت ہے۔ قومیں صرف دم درود سے بیدار نہیں ہوتی، قوموں کو بیدار کرنے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو بے لوث ہو، دیانتدار، ایماندار اور صرف خدا کی رضا کی خاطر اپنی قوم کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ جب ایسے لوگ قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی کوششوں سے اس قوم میں مہر و محبت، ہمدردی اور رواداری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قوم سنور جاتی ہے۔ ہم کو کم ہمت خوانین، خود غرض ملاؤں اور پیروں نے بے عملی کا درس دیا ہے، اس لیے تو ہماری قوم کا برا حال ہے۔ اگر قوم کی ترقی کا دار و مدار صرف دم درود پر ہوتا، وظائف اور دعاؤں سے اگر کوئی قوم ترقی کر سکتی تو ہمارے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنی محنت نہ کرتے، قربانیاں نہ دیتے، تکالیف نہ اٹھاتے، بلکہ کسی مسجد کے گوشے میں موجودہ پیروں کی طرح بیٹھ کر دعائیں مانگتے، اور ان کے دعاؤں کی تو پھر مثال ہی کوئی نہیں۔ کام خود بخود ہو جایا کرتے، قوم سدھر جاتی، مگر دراصل بات یہ ہے کہ بغیر عمل کے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس میں پختونوں کا بھی کچھ قصور نہیں تھا۔ ان کے سامنے جو بھی پرساسی صورت بنا کر آ جاتا ہے تو یہ سب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کو شکرانے دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے زمینیں وقف کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہن اور بیٹی تک سے اس کی شادی کرا دیتے ہیں، اور وہ بدبخت ان کو احکام دین سے بھی روشناس نہیں کرتا۔ اور پختون یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی پیر ہمارے دین و دنیا کا نجات دہندہ ہے، مگر ان خود ساختہ پیروں کو نہ دین کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ قوم کی، بلکہ وہ تو سب کچھ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتا ہے، دین اور قوم کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے مدارس کی مخالفت ملا لوگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ان کا صرف ایک بہانہ تھا، کیونکہ ان مدارس میں مساجد کے مقابلے میں زیادہ معیاری دینی تعلیم نہایت عمدہ طریقے سے دی جاتی تھی اور ساتھ ہی طلباء کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ ملا لوگ کسی کو نماز بامعنی نہیں سکھاتے تھے، جبکہ ہمارے مدارس میں نماز بما ترجمہ کے ساتھ سکھائی جاتی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ ہمارے مخالفین کا نہ دین سے کچھ سروکار تھا اور نہ اسلام سے، کیونکہ اسلام میں مرد و زن دونوں پر علم فرض ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ حصول علم کے لیے چین تک چلے جاؤ۔ چین میں تو مونیا، خلاصہ اور عربی سکھانے کا بندوبست موجود نہیں تھا۔ اسلام کا مطلب ہر دنیاوی علم حاصل کا حصول ہے۔
اگر یہ ملا صاحبان اگر سچ مچ علم کے شیدائی ہوتے تو بجائے مخالفت کے یہ ہماری حمایت کرتے، مگر ان کو تو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ پختونوں میں اگر فہم و شعور پیدا ہو جائے تو ان کی اپنی دکان بند ہو جائے گی، اور یہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ اگر قوم میں علم پھیل جائے گا تو قوم ترقی کرے گی، اور قوم کی ترقی کے ساتھ ان کی بھی ترقی کا راز مضمر ہے، کیونکہ یہ قوم سے کوئی جدا تو نہ تھے، ان سے تو قوانین اچھے تھے، کیونکہ جب قوم میں علمی شعور پیدا ہوتا ہے تو قوانین کے رعب و دبدبہ اور دھاک میں ضرور کمی واقع ہوتی، اور ساتھ ہی ان کے مرتبے کو بھی نقصان پہنچتا، مگر انہوں نے مخالفت کرنے کے بجائے ہماری مالی امداد بھی کی۔ ملا صاحبان کو بہت سمجھاتے تھے کہ اگر یہ قوم ترقی کرے گی تو تمہاری بھی ترقی ممکن ہو جائے گی، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پختون قوم کے ساتھ ملا بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ مفت خوری اور بے روزگاری کے ایسے عادی ہو گئے تھے کہ جدوجہد کا مادہ ان میں منقود ہو چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن سیوگرام میں گاندھی جی کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ پرارتھنا کے بعد گاندھی جی نے لوگوں سے کہا، آج یہ غلام ہیں اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑی ناشکری کی ہے، اور خدا کے نزدیک ناشکری بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اس لیے مصیبت میں گرفتار ہے کہ خدا نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں اور ہم ان سے کام نہیں لیتے۔ ہمارا مذہبی گروہ یعنی برہمن مفتخور اور بیکار ہو گئے ہیں۔ اس کفران نعمت کی وجہ سے خدا کی طرف سے ہم پر لعنت نازل ہوئی ہے۔ گیتا میں لکھا ہے کہ جو کام نہیں کرتا اور خوراک کھاتا ہے وہ چور ہے۔ اس وقت قوم ملاؤں اور پیروں کے دام و فریب میں گرفتار تھی، چونکہ لوگ ان کے زیر اثر تھے، اس لیے کسی دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک قوم صرف اس وقت کسی کا اثر قبول کرتی ہے جب تک ان میں سے بااثر شخص پیدا نہیں ہوتا۔ جب ملاؤں نے ہمارے مدارس کی مخالفت شروع کی تو ہم نے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے حاجی صاحب ترنگزئی کو اپنے مدارس کا سرپرست اعلیٰ مقرر کیا، اور اسی وجہ سے ہم کسی حد تک ملاؤں کی تخریب کاری سے بچ گئے۔ حاجی صاحب ایک مصلح بزرگ تھے اور دیگر نام نہاد پیروں کی طرح نہیں تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ دیگر پیروں کی طرح ان کو کوئی بلاواسطہ یا بالواسطہ طور پر خرید نہیں سکتا تھا۔ انگریز اس طرح کے کام کرنے میں بڑا ہی ہوشیار واقع ہوا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے زرخیز مسلمان رکھے ہوئے تھے، اور ان کے چنگل سے کوئی پیر اور ملا بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف حاجی صاحب ہی تھے جو ان کے دام میں نہیں آئے، اور ہمارے مدارس کی مخالفت میں انگریزوں کا ہاتھ اور ملاؤں کی خود غرضی شامل تھی۔ دیوبند سے تعلق۔ حاجی صاحب اور ان کے ساتھیوں مخفی صاحب، مولوی فضل ربیع اور مولوی تاج محمد کے ساتھ میرے دیرینہ مراسم تھے، مگر مدارس کے قیام سے ہمارے تعلقات اور زیادہ مستحکم ہو گئے۔ میں کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لیے گدر یعنی مردان جایا کرتا تھا، اور یہ بھی جب حاجی صاحب سے ملاقات کے لیے آتے تو مجھ سے ملنے کے لیے اطمانزئی ضرور تشریف لاتے تھے۔ مولوی تاج محمد دارالعلوم گدر کے محتمم تھے اور وہاں طلباء کو درس بھی دیتے تھے، اس لیے گدر سے زیادہ باہر نہیں جاتے تھے۔ مخفی صاحب اور مولوی فضل ربیع صاحب کے یہاں اکثر تشریف آوری رہتی تھی، اور مولوی فضل ربیع صاحب کی وساطت سے آہستہ آہستہ ہمارے تعلقات دیوبند سے استوار ہو گئے۔ ان دنوں دارالعلوم دیوبند کے محتمم و منتظم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب تھے، جو بہت ہی نیک، پاک باز، خدا پرست اور بہت بڑے عالم تھے۔ وہ صرف کتاب پڑھانے کے عالم نہ تھے، بلکہ ایک باعمل آدمی تھے، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ہندوستان کسی طرح انگریز کے غلامی سے نجات پالے۔ ہمارا بھی یہی مقصد تھا، اور آزادی حاصل کرنا ان کا اور ہمارا مشترکہ نصب العین تھا۔ ہم جب دیوبند جاتے تو مولانا کے پاس ٹھہرتے۔ دیوبند میں کئی پختون طالب علم موجود تھے، اور ہم ان طالب علموں سے ملنے کے بہانے وہاں جایا کرتے تھے۔ مولانا کے ایک شاگرد جس کا نام میاں عزیز گل تھا،
وہاں پر ہمارے لیے قیام و طعام کا انتظام کرتا تھا۔ مولانا کے ذریعے آہستہ آہستہ ہماری جان پہچان ان کے ساتھی دوسرے علماء سے بھی ہو گئی۔ ان میں مجھے ابھی مولانا عبید اللہ سندھی اور محمد میاں کے نام ابھی تک یاد ہے، اور باقی بہت سے لوگوں کے نام ابھی بھول گیا ہوں۔ خواجی کا ایک مولوی صاحب میرا بڑا گہرا دوست بن گیا تھا۔ وہ بہت محبت کرنے والا انسان تھا۔ جب بھی اسے پتہ چلتا کہ میں وہاں آیا ہوں تو دیوبند ضرور آتا اور بہت سے خوراک کی چیزیں ساتھ لاتا۔ خورجی کا اچار اور کلچے اس زمانے میں بہت مشہور تھے۔ افسوس کہ اس مولانا صاحب کا نام اب بھول گیا ہوں، شاید میری گمشدہ نوٹ بکوں میں کہیں پر موجود ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم آپس میں بہت زیادہ مہر و محبت رکھتے تھے۔ جن لوگوں کا مقصد اور نصب العین ایک ہو، ان میں ہمیشہ محبت اور دوستی ہوتی ہے۔ اس محبت میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے، مگر یہ اختلاف رائے ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ یہ آج جو آپ کو ہر پارٹی میں گروہ بندی نظر آتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کا مقصد اور نصب العین جدا جدا ہے۔ اس لیے ان کا اختلاف رائے رحمت کی جگہ زحمت بن گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ کام خدا کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تسکین نفس کے حصول کے لیے بے شمار راستے کھلے ہوتے ہیں، اور خدا کا راستہ ایک ہی ہے۔ اس لیے خدا کی رضا کے حصول کے لیے خدمت کرنا اور دڑے بندی کرنا دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہم زیادہ تر صلاح و مشورہ اور تبادلہ خیال مولانا محمود الحسن صاحب اور مولوی عبید اللہ سندھی صاحب سے کرتے تھے۔ ان دنوں انگریز کا رعب و دبدبہ بہت زیادہ تھا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہم ان کے مخبروں کے ڈر سے دیوبند کا ڈائریکٹ ٹکٹ نہیں خریدا کرتے تھے، بلکہ ہم دیوبند سے ایک اسٹیشن آگے پیچھے اترتے تھے اور پھر پیدل یا کسی دوسرے ذریعے سے چھپا کر دیوبند جاتے تھے، تاکہ انگریزوں کو ہماری نقل و حرکت کا پتہ نہ چلے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے دہلی میں فتح پور کی بڑی مسجد کے پاس ایک جگہ لے رکھی تھی، جہاں وہ طلبہ کو درس و قرآن مجید دیا کرتے تھے، اور جو طلبہ BA پاس ہوتے تھے ان کو 50 روپے ماہوار وظیفہ بھی دیتے تھے، اور یہ درس وہ مفت دیا کرتے تھے۔ اس وقت 50 روپے بڑی خطیر رقم ہوا کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں میں آزادی اور خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں گے، لیکن سندھی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سندھی صاحب بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی طرح کسی اور کو فہم قرآن حاصل نہ تھا، اور نہ ہی ان کی طرح کوئی درس قرآن دے سکتا تھا، جس نے مسلمان نوجوانوں پر الگ اثر چھوڑا اور ہندو نوجوان طالب علموں پر الگ، کیونکہ مسلمان خدمت تو الگ، قوم و ملک کے تصور سے بھی واقف نہ ہو سکے، ورنہ انہی مدرسوں سے ہندو نوجوانوں نے بہت علم حاصل کیا، جس نے ان میں اپنے قوم و وطن کے لیے ایثار و محبت کا جذبہ ابھارا۔ مولانا سندھی صاحب کا ایک بہت قابل اعتماد اور عزیز شاگرد جو BA پاس تھا اور قرآن بھی مولانا سے بترجمہ پڑھ چکا تھا، انگریزوں کا مخبر نکلا۔ وہ روزانہ سندھی صاحب اور اس کے دوست و احباب شاگردوں کے تمام حالات کی خبر حکومت کو دیتا تھا۔ جب سندھی صاحب کے شاگرد رشید کا یہ حال تھا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ قومی محبت اور خدمت، حریت اور آزادی کا جذبہ صرف تعلیم سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے جب قوم کی خدمت اور آزادی کی تحریک شروع کی تو میں نے شہروں میں تعلیم یافتہ افراد کی بہت تلاش کی، مگر مجھے ایسے لوگ نہیں مل سکے جو بے غرض ہو کر قوم کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پیروں اور بزرگوں کی بڑی خاطر و مدارت اور خدمت اس لیے کی تھی کہ ان کے ہزاروں مرید ہوتے تھے۔ اگر یہ لوگ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہو جاتی، اور اسی لیے میں نے حمایت حاصل کرنے کے لیے ان ملاؤں کی بڑی خوشامد کی ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے مارا پھرتا رہا ہوں، مگر ان میں سے بہت کم لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ جب میں ان سے مایوس ہو گیا تو شہر چھوڑ کر دیہات اور گاؤں کی طرف توجہ دی، وہاں کے عوام سے ناطہ جوڑا۔ 4 ماہ میں اتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے کہ انگریزوں کو ان سے خوف آنے لگا۔ میں 12 سال تعلیم یافتہ لوگوں کے پیچھے پھرتا رہا، مگر مجھے ان سے مایوسی ہوئی، اور جب دیہات میں گیا تو ہزاروں لوگ میرے ساتھی بن گئے۔ شیخ الہند صاحب اور سندھی صاحب سے روابط۔ جب ہم دیوبند جاتے تو شیخ الہند صاحب سندھی صاحب کو بھی بلا لیتے تھے،
اور وہ اکثر دیوبند آ جاتے تھے، اور کبھی کبھار میں ان سے ملنے اور صلاح مشورہ کے لیے دلی چلا جاتا تھا۔ سندھی صاحب کی رہائش فتح پوری مسجد کے قریب تھی، مگر میں سیدھا ان کی رہائش گاہ یا مدرسے نہیں جاتا تھا، کیونکہ ان پر ہمیشہ CID کا پہرا لگا ہوتا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ہمارے علاقے میں کوئی ابوالکلام آزاد کا جاری کردہ رسالہ الہلال منگواتا تو حکومت اس کو بلیک لسٹ کر دیتی تھی اور پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی تھی، اور اگر حکومت کو ذرا بھی کسی پر شک ہوتا کہ اس کے دل میں آزادی اور قوم و ملک کی محبت کا جذبہ ہے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ تھا۔ اس لیے میں براہ راست سندھی صاحب سے نہیں ملتا، بلکہ فتح پوری مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ نماز کے بعد مولانا سے بات چیت کر لیتا۔ اگر باتیں زیادہ ہوتی اور مسجد میں ختم نہ ہوتی تو مولانا مجھے چائے پینے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ہم چائے بھی پیتے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے۔ ملاقات کے بعد میں دہلی میں نہیں رہتا، بلکہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا گاؤں چلا آ جاتا۔ ہاں، اگر کبھی کوئی کام ہوتا تو پھر دلی میں ٹھہر جاتا۔ دلی میں مولانا سیف الرحمن کے ہاں ٹھہرتا۔ مولوی سیف الرحمن ہمارے دوآبے کے رہنے والے ایک بہت بڑے عالم اور سیاستدان تھے۔ وہ دوسرے ملاؤں کی طرح ہرگز تنگ نظر نہ تھے، بلکہ ایک بڑے بلند نظر اور روشن خیال، نہایت ہی خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھے۔ فتح پوری دلی کی ایک جامع مسجد تھی، جس میں ایک عربی کا مدرسہ بھی تھا۔ اس کے صدر و معلم مولوی سیف الرحمن تھے۔ قوم پرستی۔ جب میری سوسائٹی بدل گئی اور قوم پرستوں سے میرا تعلق پیدا ہو گیا تو میرے اندر پہلے سے موجود قوم پرستی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ مجھ میں بچپن سے ہی قوم پرستی کا جذبہ موجود تھا، مگر مخفی صاحب، مولوی عبدالعزیز صاحب اور محتمم صاحب کی ہم نشینی سے یہ جذبہ مزید گہرا ہو گیا۔ اس وقت مجھے صرف 2 شوق تھے، ایک زمینداری کا اور دوسرا مطالعہ کا۔ زمینداری کے لیے مجھے والد نے محمد ناڑی میں 60 سیٹ زمین دی تھی۔ اس میں میں خود ہی کاشتکاری کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا تھا، اور مطالعہ کے لیے میں مولانا عبدالکلام آزاد کا اخبار الہلال منگواتا تھا، جو کہ ایک عالمانہ اخبار تھا جس کا ہر مضمون علم و ادب کا شاہکار ہوتا تھا۔ یہ اخبار آزادی اور حریت کا علمبردار تھا اور اسلام کی حقیقت سے لوگوں کو متعارف کراتا تھا۔ دوسرا اخبار زمیندار، جو مولانا ظفر علی خان کا تھا، میرے زیر مطالعہ رہتا تھا۔ یہ بڑا قوم پرست اخبار تھا۔ اس وقت اتنا پراگندہ ہرگز نہ تھا جتنا بعد میں اس کے بیٹے اختر علی خان کے وقت میں بن گیا۔ ایک اور قومی اخبار مدینہ بجنور منگواتا تھا۔ ایک انگریزی اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ منگواتا تھا۔ علاوہ ازیں دینی اور دیگر کتب کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا۔ جب میں طالب العلم تھا تو مطالعے کا شوق نہیں تھا، مگر جب میں نے مدارس بنانے کا کام شروع کیا تو مطالعے سے میری دلچسپی بڑھ گئی۔ اس وقت جس شخص کے پاس الہلال اور زمیندار کے پرچے آتے تھے تو وہ شخص حکومت کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ اس کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ دونوں اخبارات قوم پرست تھے، جو قوم میں بیداری، شعور، قومیت اور جرأت مندی کے جذبات پیدا کرتے تھے۔ سامراجی حکومتیں تو اس پالیسی پر قائم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرے۔ جب لوگوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتی ہے تو بیرونی قبضاور حکمران کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ بیرونی حکمرانوں کی مثال چور کی جیسی ہے، جب گھر کا مالک جاگ اٹھتا ہے تو چور ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی لیے انگریزی حکومت کو یہ قوم کے اخبارات پسند نہیں تھے۔ کئی بار پولیس میرے پاس آئی اور کہا کہ تم یہ اخبار منگوانا بند کر دو، یہ اخبارات حکومت کو پسند نہیں ہیں۔ جو شخص یہ اخبارات پڑھتا ہے حکومت اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، ان کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ میں ان سے کہتا کہ اگر یہ اخبارات حکومت کو ناپسند ہے تو حکومت ان کو خود بند کیوں نہیں کرتی؟ وہ جواب دیتے کہ حکومت تو ان کو بند نہیں کرنا چاہتی۔ میں کہتا پھر میں بھی منگوانا بند نہیں کر سکتا۔ مخفی صاحب کو بھی اگر کہیں سے کوئی اچھی کتاب مل جاتی تو وہ میرے مطالعہ کے لیے لے آتا تھا۔ ایک دن عبدالحلیم شرر کا ایک ناول زیاد اور حلاوہ لے آئے اور کہا کہ اس کا مطالعہ اچھی طرح کرنا۔
ویسے تو میں زیادہ مطالعہ نہیں کرتا، مگر جتنا کرتا وہ توجہ اور غور سے کرتا اور اس کا مطلب اچھی طرح ذہن نشین کر دیتا۔ یہ ناول اسپین یعنی ہسپانیہ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ کس طرح اسپین کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے 800 سالہ اقتدار کا خاتمہ کیا۔ اس ناول کے پڑھنے سے مجھے کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا۔ مخفی صاحب اپنے نئے کلام سے بھی مجھے نوازتے رہتے تھے۔ مخفی کے اشعار مجھے بہت پسند تھے اور میں ان سے متاثر ہوتا تھا۔ ان کے اکثر اشعار مجھے اب بھی زبانی یاد ہے۔ میں اور مخفی صاحب الہلال اکٹھے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور اس کے مضامین پر بحث کیا کرتے تھے۔ الہلال بار بار پڑھتے تھے، حتی الوصی دوسروں کو بھی سناتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ الہلال نے ہمیں اسلام کی روح سے متعارف کرایا اور ہمارا رخ اسلام کی طرف موڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریزی حکومت کے خوف سے کوئی شخص چپ کر حجرے میں بھی لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اس قسم کی باتیں کرنے کسی خفیہ مقام پر چلے جاتے تھے۔ ہمارا گاؤں بہت زیادہ گنجان آباد تھا، وہاں اس قسم کی خفیہ بات چیت کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ کبھی اس کے لیے ہم حاجی صاحب کی جگہ حاجی آباد چلے جاتے اور کبھی دوسری جگہ۔ ایک دفعہ مولوی فضل ربیع، مخفی صاحب اور میں محمد ناڑی گئے۔ محمد ناڑی ہماری زمینوں کے درمیان ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ یہ خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے۔ اس میں سے ایک نہر بھی بہتی ہے۔ ہمارے لیے رات کے کھانے کا انتظام یہاں ہوا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم سڑک پر چہل قدمی کر رہے تھے اور تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ہم سخت گھبرا گئے اور یہ سمجھے کہ شاید انگریزوں کا آدمی ہے اور ہماری مخبری کرنے یہاں آیا ہے۔ ہم وہاں سے بھاگے، تیار کھانا چھوڑ دیا۔ میزبان کو ہم نے اطلاع تک نہ دی۔ بھاگتے بھاگتے اپنے ایک دوسرے گاؤں مڑوندئی میں عشاء کے وقت پہنچے۔ زمیندار اور کسان لوگ شام کا کھانا جلدی کھا جاتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے لیے انہوں نے دوبارہ کھانا تیار کیا۔ ہم کھانا کھا کر وہیں پر سو گئے۔ ہم نے ایسے کٹن حالات اور مشکلات میں کام کا آغاز کیا تھا۔ باوجود ان مشکلات کے ہمارا کام روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ہم یہ کام خدمت خلق کے جذبے سے کرتے تھے۔ ان میں ہمارا ذاتی فائدہ کچھ نہ تھا، بلکہ ذاتی طور پر ہمارا نقصان ہی نقصان تھا۔ پہلی شادی۔ سال 1912 کے آخر میں والد صاحب نے میری شادی کرا دی۔ میری عمر ابھی کم ہی تھی اور اسکول کا طالب العلم تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب رجڑ نامی گاؤں میں کنان خیل کے قوانین کے ہاں میری منگنی کر دی گئی۔ میرے خیال میں میرے سسرالی یار محمد خان علاقے کے پہلے خان تھے جس نے بیٹی بیاہتے وقت نقد رقم نہیں لی تھی۔ اس وقت خان ہو یا غریب، بیٹی کے عوض نقد رقم لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا، اس لیے اسے برا یا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں بیٹی کے رشتے کے عوض رقم لینا سخت گناہ ہے، بلکہ اسلام نے بہن اور بیٹی کو باپ، ماں اور بھائی جائیداد میں وراثت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ میرا سسر بہت سخی اور مہمان نواز شخص تھا۔ حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ گاؤں اور پڑوس کے غرباء کی خبرگیری کرتا رہتا تھا۔ جب فوت ہوئے تو میں نے خود دیکھا کہ مرد و زن، خویش و اقارب اپنے پرائے سب زار و قطار رو رہے تھے۔ خود تعلیم یافتہ نہ تھے مگر تعلیم سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب سے کہتے تھے کہ بڑے بیٹے کو آپ نے تعلیم کے لیے لندن بھیجا ہے، عبدالغفار خان کو میں بھیجوں گا۔ بیماری کے دوران انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری خواتین ورثاء کو شریعت کے مطابق ان کا ورثہ دیا جائے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے عزیز و اقارب نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی کئی قوانین سے دوستی تھی، مگر ان کے وفات کے بعد ان کے چھوٹے بچوں کی کسی نے خبرگیری تک نہیں کی۔ قصہ چار درویش میں ایک سوداگر کے بیٹی کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ والد کے وفات کے بعد سوداگر کے بیٹے کو بہت سا مال ورثے میں ملا، مگر اس نے وہ تمام مال یار دوستوں کو کھلا پلا کر برباد کر دیا۔ جب بالکل خلاص ہو گیا تو ایک دن خستہ حالی کی حالت میں ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک راہگیر نے اسے پہچان لیا
اور کہا تم تو فلاں سوداگر کے بیٹے ہو اور نہایت مالدار تھے، اب یہ تیری کیسی حالت ہو گئی ہے؟ تمہارے تو بہت زیادہ یار دوست تھے جو تمہاری خاطر لہو بہانے کو تیار رہتے تھے، وہ سب کدھر چلے گئے ہیں جو تو اتنا خستہ و خراب حالت میں پھر رہا ہے؟ سوداگر کا بیٹا بولا، وہ میرے دوست نہ تھے بلکہ دسترخوان کی مکھیاں تھیں۔ جب میرا دسترخوان بچھا ہوا تھا وہ بھی اس پر بھنک رہے تھے، اور جب دسترخوان سمٹ گیا تو وہ بھی مکھیوں کی طرح اڑ گئے۔ میں اپنی قوم کی خواتین کی بڑی عزت اور قدر کرتا تھا، کیونکہ ہماری قوم میں بھی دیگر مشرقی اقوام کی طرح خواتین کی قدر نہیں کی جاتی تھی اور ان کا رتبہ مردوں سے کم سمجھا جاتا تھا، حالانکہ پستی و بلندی کا دارالمدار عمل پر ہے۔ اگر کسی کا عمل پست ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسے پست سمجھا جائے، اور اگر کسی کا عمل بلند ہو اسے بلحاظ صنف بلند سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن کو دنیا کی آبادی کے لیے دو ساتھی پیدا کیے ہیں۔ یہ شریعت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ انسانیت کی گاڑی ایک پہیے پر نہیں چل سکتی۔ اور پھر ہم پختونوں کی خواتین تو بہت پاک دامن، حیادار، محبت کرنے والی، وفادار اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ ہم اگر کبھی کبھار اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہاں مہمان بن کر جاتے، باوجود یہ کہ گھر میں خادمائیں اور موجود ہوتی تھی، پھر بھی یہی خواتین ہماری خدمت کرتی تھی، اور جو اچھی چیز پکاتی تھی وہ نہایت اخلاص سے ہمیں پیش کرتی تھی، اور ہمارا باقی ماندہ یہ خود کھاتی تھی۔ ابتدا میں مرد خواتین کے ہمراہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور خواتین بھی مردوں کے ساتھ مل کر کھانا معیوب سمجھتی تھی۔ سب سے پہلے اس بات کو میں نے محسوس کیا، اور جب مہمان نہیں ہوتے تھے تو میں اپنے گھر میں خواتین کے ہمراہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا۔ پہلے اس بری رسم کو میں نے توڑا، اور رفتہ رفتہ تمام لوگوں میں اس دستور کی اصلاح ہوئی۔ میں نے جب شادی کی تو میری بیوی کو میرے ہمراہ کھانا کھانا بہت عجیب لگتا تھا، اور شرم کی وجہ سے میرے ساتھ کھانے سے گریز کرتی تھی۔ جب مہمانوں اور مردوں سے کھانا بچ جاتا، سب عورتیں اکٹھا ہو کر بعد میں کھا لیتی، اگر کھانا کم پڑتا تو بھی اس پر قناعت کر لیتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ معمر خواتین جوان خواتین کو طعنے دیتی تھی کہ یہ کیسے بے حیا اور بے شرم ہے، اپنے خاوند کے ہمراہ کھانا کھا رہی ہے، بے شرم کہیں کی، ان کی دیدوں کا پانی مر گیا ہے، اور خدا نے ہمیں یہ روز بد بھی دکھانا تھا۔ مگر آخرکار یہ معمر خواتین اس بات کی عادی ہو گئی، اور پھر ان کو یہ بات بری نہیں لگتی تھی۔ مہمان کے آنے کا بھی کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جس وقت کسی کے ہاں مہمان آتا، خواتین ان کے لیے کھانا تیار کرنے پر مجبور ہوتی، خواہ آدھی رات ہوتی یا تپتی دوپہر۔ بہ ہمہ مہمان بھی اچھا کھانے کی متمنی ہوتا، اور میزبان کا بھی اچھا کھانا پیش کرنا مجبوری ہوتی۔ ہماری تحریک نے اس رواج کی بھی اصلاح کی۔ ہم لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ بے وقت کسی کے ہاں مہمان بن کر مت جایا کرو، اور اگر مجبوراً ایسا ہو جائے تو جو کچھ تیار اور بآسانی دستیاب ہو وہی قبول کر لیا کرو، اور اگر کوئی بے وقت مہمان آ جائے تو میزبان کو بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو کچھ بھی موجود ہو پیش کر دیا کرے۔ اس طرح ہم نے خواتین کی تکالیف میں کچھ نہ کچھ کمی کر دی۔ اس وقت لڑکوں کو تعلیم سے روکا جاتا تھا، لڑکیوں کی تعلیم تو بالکل کفر کے مترادف تھی۔ ملا لوگ کسی کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی مدرسہ میں داخل کی تو دوسروں کے علاوہ میرے سسرال والے بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، حالانکہ یہ اسکول ایک خان کے گھر میں طالبات کے لیے مخصوص تھا۔ خان کی بیوی خود بچیوں کو تعلیم دیتی تھی۔ اب بھی اکثر خوانین اپنی بیٹیوں کو اسکول میں داخل نہیں کرواتے۔ ملا لوگ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے تھے کہ علم حاصل کرنا مرد و زن دونوں پر فرض ہے۔ یہ صرف مدارس کی مخالفت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اخبارات اور رسائل کو بھی برا بھلا کہتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ان میں سب جھوٹ لکھا ہوا ہے۔
اور ہیلے بہانے سے لوگوں سے روپیہ بٹورا جاتا ہے۔ جب لوگوں میں کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اخبارات میں خدا اور خدا کے رسول کی باتیں بھی ہوتی ہے، تو پھر یہ پروپیگنڈا کرتے کہ ان میں جو آیات قرآن لکھی جاتی ہے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ ردی اخبارات زمین اور گندی جگہوں پر پھینکے جاتے ہیں اور اس طرح قرآن آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ میرے پاس جو اخبارات آتے تھے میں حجرے میں لوگوں کو پڑھ کر سناتا تھا، مگر ان کی طرف بہت کم متوجہ ہوتے تھے۔ ایک الہلال کو وہ قدر توجہ سے سنتے تھے کیونکہ اس میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی، جس کا لکھنے والا بھی مولانا ابوالکلام آزاد ہوتا تھا۔ پختونوں میں آج کل بھی اخبارات پڑھنے کا شوق نہیں ہے، فضول چیزوں اور غلط رسوم پر ہزاروں روپے صرف کر دیتے ہیں، مگر اخبارات پر کچھ خرچ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بہادر اور عظیم قوم کا اپنے زبان پشتو میں ایک قومی اخبار تک موجود نہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا خان تھا، اس نے ایک دن شہر میں ایک لڑکے کو دیکھا جو اخبارات بیچ رہا تھا۔ خان صاحب سمجھے کہ شاید مفت میں دے رہا ہے، ایک اخبار لے لیا، مگر جب لڑکے نے قیمت کا مطالبہ کیا تو بجائے قیمت دینے کے اخبار واپس کر دیا۔ چونکہ ہمیں اخبار سے محبت نہیں ہے، اس لیے ہماری محبت اپنی زبان سے بھی نہیں ہے۔ میں تعلیم یافتہ لوگوں سے پشتو زبان کے متعلق باتیں کرتا تو وہ کہتے یہ بھی کوئی زبان ہے، اس میں علم نہیں ہے، اس میں رکھا ہی کیا ہے۔ میں ان سے کہتا کہ یہ دوسری زبانیں آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی ہے، ہر زبان بولنے والوں نے اپنی زبان کو ترقی دی ہے۔ اگر پختونوں نے اپنی زبان کو توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تو اس میں پختونوں کا قصور ہے، نہ کہ پشتو کا۔ میں نے جب شادی کی تھی اور اخبار پڑھا کرتا تھا تو میری بیوی مجھ سے کہتی یہ اخبارات کس لیے پڑھتے ہو، یہ تو سب جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ میں کہتا اخبار پڑھنا بہت ضروری ہے، وہ خاموش ہو جاتی اور کہتی مجھے معلوم نہیں، مگر لوگ اخبارات کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتی اچھا اس میں کیا لکھا ہے، میں اسے سمجھاتا اور کہتا اس میں تمام دنیا کے حالات لکھے ہوتے ہیں، اور میں اسے کچھ عبارات اور مضامین کے مطالب بھی سمجھاتا تھا۔ پختون خواتین مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، اس کو بھی اخبار اور تعلیم کے ساتھ رفتہ رفتہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں نے اسے دین اور قرآن اور دیگر ضروری معلومات بہم پہنچائے۔ وہ اپنے والد کو بہت عزیز تھی اور اس کا میکے پر بہت اثر تھا۔ اس کی وجہ سے میرے سسرال کے خواتین میں بھی بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ خواتین سے کمتر سلوک اور ان کے دماغ سے احساس کمتری ختم کر دوں، جو کہ خود غرض اور جاہل مردوں کا پیدا کردہ تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس بات پر بحث کیا کرتا تھا کہ مرد اور عورت دونوں کا رتبہ خدا کے نزدیک برابر ہے، برتری اور کمتری کا دار و مدار عمل پر ہے، اور یہ بھی اسے کہتا تھا کہ خواتین میں یہ احساس کمتری پیدا کرنے کی ذمہ داری خود خواتین ہے، کیونکہ خواتین بیٹے اور بیٹی دونوں کو یکساں نظر سے نہیں دیکھتی۔ بچپن ہی لڑکیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ لڑکوں اور مردوں کو خدا نے لڑکیوں سے افضل پیدا کیے ہیں۔ میں اس سے یہ بھی کہتا تھا کہ جب انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، مگر جب میں اپنی قوم کی طرف دیکھتا ہوں تو میری قوم اور حیوانات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان کو بھی پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، حیوانات کو بھی ان کو گھر کی فکر رہتی ہے، جبکہ حیوانات کو بھی اپنے آشیانے کی فکر ہوتی ہے۔ ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، یہی کام حیوانات بھی کرتے ہیں۔ ہم حیوانوں کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، پھر ہم کیوں افضل ہیں؟ انسان اس وقت اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے جب ان میں اجتماعیت، بھائی چارہ اور اخوت پیدا ہو۔ یہ صرف اس بنیاد پر افضل نہیں ہو سکتا کہ دیگر حیوانات 4 پاؤں پر پھرتے ہیں اور یہ 2 پاؤں پر پھرتے ہیں۔ ایک دن میں نے بیوی سے باتوں کے دوران کہا کہ جب مرد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی تمام عمر بیوگی میں گزار دیتی ہے، مگر جب عورت مر جاتی ہے تو مرد فوراً دوسری شادی کر لیتا ہے۔ چاہیے تو یہ
کہ جب بیوی کا خاوند مر جائے تو وہ بھی دوسری شادی کر لے۔ میں نے کہا کیا تو میری بات سمجھ گئی ہے؟ بولی ہاں۔ میں نے کہا معلوم نہیں ہم دونوں میں سے کون پہلے مرے، پھر بھی اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں اور تم اس وقت جوان ہو تو دوسری شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرنا۔ بولی میرے ساتھ ایسے بے غیرتی کی باتیں مت کیا کرو۔ آگرہ میں مسلم لیگ کا اجلاس۔ سال 1913 میں آگرہ میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا۔ ان دنوں مسلم لیگ کے اجلاس دسمبر میں کرسمس کے تعطیلات کے دوران ہوا کرتے تھے۔ میں نے جب اخبارات میں اس جلسے کے بارے میں پڑھا تو ارادہ کیا کہ ضرور اس جلسے میں شرکت کروں گا، کیونکہ یہ سیاسی جلسہ تھا اور ہمارے علاقے میں سیاسی جلسے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی لوگ ان جلسوں کی اہمیت سے واقف تھے، اور اگر کوئی ان جلسوں کی اہمیت سے آگاہ بھی ہوتا تو انگریزوں کے خوف سے جلسے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ اس وقت ہمارے علاقے میں ملا لوگ ایسے بیکار باتوں پر بحث کرتے تھے جس میں نہ دین کا فائدہ ہوتا اور نہ دنیا کا۔ مثال کے طور پر کوئی ضالین اور کوئی ضالین کہتا، کوئی کہتا صابی یعنی مرتد کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کوئی کہتا نہیں ہوتی، کوئی تشہد میں انگلی اٹھانے کو سنت سمجھتا اور کوئی اسے معیوب سمجھتا۔ اس قسم کی باتوں پر ملا لوگ بحث کرتے اور الجھتے رہتے، گدھوں اور اونٹوں پر کتابیں لاد کر کبھی ایک جگہ جاتے اور کبھی دوسری جگہ اور بحث مباحثہ کرتے، اور بحث کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کی توجہ زندگی کے اہم مسائل اور امور سے دوسری طرف مبذول کر دیتے تھے۔ مجھے تو یہ بھی انگریزوں کی ایک چال لگتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی یہ سوال بھی سامنے آتا کہ اگر انگریز اور روس کی جنگ ہو جائے تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں ملا لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، سب یک زبان ہو کر کہتے کہ اگر انگریز اہل کتاب ہے اور روس کافر مطلق ہے، ہمیں انگریز کی حمایت کرنی چاہیے۔ حال یہ تھا کہ دونوں عیسائی تھے۔ ایک دن ہم محمد ناڑی میں جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھے تھے کہ اس بات پر بحث چڑھ گئی کہ صابی یعنی مرتد کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک ملا جو دڑئی ملا کے نام سے مشہور تھا وہاں موجود تھا اور بولا کہ اگر کوئی کہے کہ قبول ہوتی ہے تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قبول نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کہے کہ قبول نہیں ہوتی تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اس کی علمیت کا لوہا مان لے کہ مولانا کی کتنی عظیم شخصیت ہے جو غلط کو درست اور درست کو غلط ثابت کرنے کے ماہر ہے، اور ان ملاؤں کا لوگوں پر ایسا ہی اثر و رعب تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بہت بڑا عالم ہے، مگر مجھے اس کی یہ بات بہت مضحکہ خیز معلوم ہوئی، کیونکہ مذہب میں دو متضاد باتیں درست نہیں ہو سکتی، صرف ایک بات ہو سکتی ہے۔ میں نے ملا صاحب سے کہا کہ اگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ توبہ قبول نہیں ہے تو آپ کس طرح اسے قبولیت کا شرف بخشیں گے؟ اسے میری یہ بات پسند نہ آئی اور بات ٹال دی۔ یہ لوگوں کو اپنی بے بنیاد علمیت سے مرعوب کرتے تھے اور ان کو تباہی کے جانب لے جاتے تھے۔ ان ملاؤں نے لوگوں کے درمیان اتنی منافرت پھیلائی تھی کہ اکثر نے ایک دوسرے سے تعلقات تک منقطع کر لیے تھے۔ ایک گروہ کا سربراہ مانکے کا ملا صاحب تھا اور دوسرے کا ہڈے کا، اور یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، اور حال یہ ہے کہ دونوں ایک خدا کو مانتے تھے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، ایک قرآن اور حنفی مذہب پر چلنے والے تھے، حتیٰ کہ دونوں فریقین کا ایک ہی پیر تھا، دونوں سوات صاحب کے مرید تھے۔ میں اور میرا ہم جماعت ساتھی عبدالحلیم مسلم لیگ کے جلسے میں شرکت کے لیے آگرہ جانے کے لیے نکل پڑے۔ رات ہم نوشہرہ پہنچے۔ نوشہرہ کے تانے میں دوسرا نامی گاؤں کا غلام سرور خان تانے دار تھا۔ نوشہرہ کے تانے کے آس پاس آبادی نہیں تھی، بالکل سنسان علاقہ تھا۔ غلام سرور خان خٹکلی میں رہتا تھا۔ رات ہم نے ان کے ہاں گزاری۔ ڈاک گاڑی رات 11 بجے پشاور سے چلتی اور 1 بجے نوشہرہ پہنچتی۔ ہم اسی گاڑی میں آگرہ جا رہے تھے۔ رات ہم نے کھانا خٹکلی میں کھایا اور رات کے 12 بجے ریل کی پٹری پر سیدھا اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جنگلی جانور غرانے لگے اور ان کے غرانے کی آواز رفتہ رفتہ ہمارے قریب ہوتی گئی۔ ہمیں یہ فکر تھی
کہ آخر یہ آواز کس جانور کی ہے۔ اتنے میں ان جانوروں نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم ڈر گئے اور ہم نے شور مچایا۔ خدا کا فضل تھا کہ ہمیں کاٹا نہیں اور ہم بچ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھیڑیے تھے۔ غلام سرور خان نے ان پر پستول سے فائر بھی کیا۔ ہم اسٹیشن پہنچے، تھوڑی دیر بعد ریل گاڑی بھی آ پہنچی اور ہم غلام سرور خان سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور آگرہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم آگرہ پہنچے تو ایک سرائے میں کوٹری کرائے پر لی اور وہاں ٹھہر گئے۔ صبح جلسہ شروع ہونے والا تھا۔ ہم صبح سویرے جلسہ گاہ پہنچے۔ جلسہ کے لیے ایک بہت بڑا پنڈال بنایا گیا تھا۔ اسٹیج کے اوپر اور نیچے کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ ہم نے ٹکٹ خریدے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سر ابراہیم رحمہ اللہ اس جلسے کے صدر تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، سر آغا خان اور ہندوستان کی دیگر بڑی بڑی ہستیاں اسٹیج پر کرسیوں پر موجود تھی۔ صدارتی خطبے کے بعد قسم قسم کی قراردادیں پیش ہوئی اور مختلف لوگوں نے تقریریں کیں۔ سر آغا خان نے بھی فارسی میں بہت بڑی عمدہ اور فصیح تقریر کی۔ 3 دن تک یہ اجلاس ہوتا رہا۔ اجلاس کے اختتام پر ہم نے تاج محل، شاہی مسجد اور باقی شہر کی سیر کی اور پھر آگرہ سے دلی چلے آئے۔ وہاں مولانا سیف الرحمن کے مہمان بنے۔ دلی میں بھی ہم نے قابل دید مقامات دیکھے۔ ایک دن ہم شاہی مسجد دلی میں بیٹھے تھے کہ ایک سفید ریش بزرگ نے کہا کہ شہر دلی نے کسی بادشاہ سے وفا نہیں کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کا زوال بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ دارالحکومت کلکتے سے دلی لے آئے ہیں۔ انہی دنوں دارالحکومت تبدیل ہوا تھا۔ 34 سال بعد اس سفید ریش بزرگ کی پیشنگوئی درست ثابت ہو گئی۔ ان دنوں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں فریق انگریزوں سے عہدے اور مراعات مانگتے تھے اور اس قسم کی قراردادیں پاس کرتے تھے کہ ہمیں یہ دے دو اور وہ دے دو۔ ہندوستان کے روشن خیال اور دانشمند لوگوں کی اکثریت کانگریس میں تھی۔ جس وقت گاندھی جی افریقہ سے آئے اور کانگریس میں شامل ہوئے تو کانگریس کی کایا پلٹ گئی۔ خالی خولی مطالبات اور بیکار باتوں کی جگہ ملک کے لیے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد اور عملی کام کا آغاز ہوا۔ حقیقت یہی ہے کہ حق کسی کو مانگنے سے کوئی دیتا نہیں، بلکہ حق کو چھیننا پڑتا ہے۔ جس وقت کانگریس نے منت سماجت اور قراردادوں کے بجائے جدوجہد اور عمل کی پالیسی اپنائی تو وہ لوگ جو مصائب برداشت کرنے کے قابل نہ تھے، مثلاً جناح صاحب، کنزرو، جیکار اور اوسپرو اور دیگر، کانگریس سے الگ ہو گئے۔ جناح صاحب نے تو مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور باقی ماندہ لوگوں نے لبرل پارٹی تشکیل دی۔ بات یہ تھی کہ جب رولٹ ایکٹ کا مسئلہ پیدا ہوا تو جناح صاحب، اوسپرو وغیرہ سب اس کے مخالف تھے۔ سوال اٹھا کہ اگر حکومت ہمارا مطالبہ نہ مانے تو پھر کیا کیا جائے؟ مذکورہ بالا افراد نے کہا تو پھر احتجاج کریں گے۔ دوبارہ یہ سوال اٹھا کہ اگر پھر بھی حکومت نہ مانے تو کیا لائحہ عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر بھی احتجاج کریں گے۔ گاندھی جی بولے نہیں، اگر ہماری بات حکومت نے نہ مانی تو پھر جدوجہد کریں گے۔ اسی بات پر یہ لوگ الگ ہو گئے۔ اپنے گاؤں اور علاقے میں تعلیم اور تبلیغ۔ کچھ دنوں بعد میں دلی سے اپنے گاؤں واپس آیا۔ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا عبدالغنی کا جنم ہوا ہے۔ میری بیوی کا کوئی بھائی نہ تھا، اس لیے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھی۔ جمعہ کے دن حاجی صاحب کے مسجد اور ٹھکانے میں بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے کافی دور دور سے لوگ وہاں آتے تھے۔ میں بھی اگر دورے پر نہ ہوتا تو ضرور چلا جاتا تھا۔ محتمم صاحب، مخفی صاحب اور مولوی فضل ربی صاحب بھی صلاح مشورے کے لیے کبھی کبھار آتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں لوگوں کو واعظ اور نصیحت بھی کرتا تھا، مگر ملاؤں کو یہ بات پسند نہ تھی، کیونکہ ہمارے ملا برہمنوں کی طرح خود کو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ میں قوم کی اصلاح کا یہ کام فی سبیل اللہ کرتا تھا اور ملاؤں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ آخر وہ میرے خلاف خفیہ طور پر پروپیگنڈا کرنے لگے کہ میں تو داڑھی بھی نہیں رکھتا اور واعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ پہلے خود کو شریعت کے مطابق باشرع انسان تو بنا لوں، پھر لوگوں کو نصیحت کروں۔ وہ کہتے تھے دیگرہ نصیحت و خود میاں فصیحت۔ ملاؤں کا داڑھی اور اسلام سے کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ صرف مجھے بدنام کرنا چاہتے تھے۔ قوم بھی جاہل اور بے شعور تھی، جو کچھ ملا کہتا اسی پر ایمان لے آتے۔
ملاؤں نے داڑھی کو اتنی اہمیت دی تھی کہ تمام اسلام کو داڑھی سے منسلک کر دیا تھا، حالانکہ مذہب اچھے عمل کو کہتے ہیں۔ مذہب بنیادی طور پر اچھے اعمال اور اچھے اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔ داڑھی رکھنا اور مونچھیں صاف کرنا عربوں کی تہذیب کا ایک جز تھا۔ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ اسلام کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب بھی داڑھی رکھتے تھے۔ باوجود ان تمام باتوں کے میں نے ملاؤں کے احتراز کو دور کرنے کی خاطر داڑھی رکھ لی۔ پھر بھی یہ ملا باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ ایک مٹھی سے کم ہے اور شرعی داڑھی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قوم میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اقتدار کے مالک ان کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے۔ تم اپنی اس خدائی خدمتگار تحریک کو دیکھو، جتنی قوم سمجھدار ہو گئی اتنی ہی اقتدار کے مالکوں کی طاقت اور اختیارات کم ہو گئے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، جن کی مخالفت اپنے چچاؤں اور عزیزوں نے کی تھی۔ یہ کیوں کی تھی؟ صرف اقتدار کے خاطر، اور مدینے کے لوگوں نے ان کی حمایت صرف اس لیے کی تھی کہ ان کے پاس مذہبی اور سیاسی اقتدار نہ تھا۔ یہود نے جب ان کی مخالفت کی تو وہ بھی صرف اقتدار کے خاطر۔ ہمارے مدارس ترقی کر رہے تھے۔ پختون ایک زندہ قوم ہے، مگر اس کو متحرک کرنے کے لیے بیدار کرنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی قوم میں ان کو بیدار کرنے والے افراد پیدا نہ ہوں، قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تھوڑے سے عرصے میں لوگوں نے جا بجا مدارس بنا لیے اور اس میں اپنے بچوں کو ذوق و شوق سے تعلیم دلانا شروع کیا۔ جتنی مدارس کی تعداد بڑھتی جاتی اتنی ہی ہمیں رقم کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ دنیا میں بغیر رقم کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پختون قوم کنجوس نہیں ہے، بہت مہمان نواز، فیاض اور خیر و خیرات کرنے والی قوم ہے، مگر ملاؤں نے اسے جو طریقہ خیر و خیرات کرنے کا بتایا تھا وہ اس وقت مفید نہیں تھا۔ قوم بطور خیرات پکا ہوا تیار کھانا بانٹنے کے عادی تھی، اور زمانہ بدل چکا تھا۔ پکے ہوئے خیرات بانٹنے کی ضرورت باقی نہ رہ گئی تھی، بلکہ نقد رقم اور خام اشیاء کی خیرات کی ضرورت تھی۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اگر قومیں اپنے آپ میں تبدیلی لائے تو ترقی کرتی ہے، ورنہ پسماندہ رہ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ملا لوگ قوم سے کہتے کہ مدارس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں ملاؤں کے ساتھ ہم نے بہت بحث کی، مگر ملا اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ قومی ترقی اور تعلیم کی خاطر اپنا ایک نوالا چاول چھوڑ دیں، یعنی اپنے حلوے مانڈے کے خاطر قومی تعلیم اور ترقی کے لیے پرواہ نہیں کرتے تھے۔ قوم رسم و رواج سے تنگ آ چکی تھی، مگر ان میں یہ جرت نہ تھی کہ ان رسوم کو چھوڑ دے۔ رسم و رواج کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا، حقیقتاً یہ بہت ہی مشکل کام تھا، اور اس کے لیے بہت اخلاقی جرت کی ضرورت تھی۔ ہم جب دورے کرتے بہت سے لوگ جمع ہو جاتے۔ جب ہم ان سے گفتگو کرتے تو کچھ لوگ کہتے مجھے دم کرو، کچھ گڑ اور نمک ہم سے دم کروانے لاتے، اور کچھ کہتے ہماری پیٹھ تپتپاؤ، یعنی برکت کے لیے۔ میں لوگوں سے کہتا کہ میں دم پھونکنے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو تمہارا خادم ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ مجھ میں اور جھاڑ پھونک کرنے والے پیروں میں اور ملاؤں میں فرق رکھو۔ وہ تو تم سے شکرانے اور نذرانے بٹورنے آتے ہیں، میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ محمد اکبر خادم صاحب مجھ سے کہتے کہ تم لوگوں سے اس طرح مت کہو، یہ تمہارے عقیدت مند ہے، ان سے نذرانے شکرانے وصول کیا کرو، اس طرح مدارس کے لیے بہت سا چندہ اکٹھا ہو جائے گا، ان کو خود سے دور مت بھگاؤ۔ میں نے خادم صاحب سے کہا میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور ان کو غلط رسوم اور رواجوں سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ ترنگزئی کے حاجی صاحب کی عوام کی تعلیم سے بہت دلچسپی تھی۔ ہم مدارس کی امداد کے لیے مختلف طریقے سوچا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا حاجی صاحب، آپ کے لنگر خانے میں آپ کے بہت سے شیخ اور مرید بیکار پڑے رہتے ہیں، اگر ان سے فرمائیں کہ مہینے میں ایک دن مدارس کی امداد کے لیے مزدوری کرے اور یہ مزدوری کے پیسے مدارس کے چندے میں دے دے تو ہمیں اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حاجی صاحب بہت ہنسے اور فرمایا کہ یہ لوگ کام کرتے تو پھر یہاں کیا کرنے آتے، یہ مفت خورے ہیں، یہ کام کرنا معیوب سمجھتے ہیں،
جبکہ حقیقت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یعنی ہاتھ سے کام کرنے والا خدا کا دوست ہوتا ہے۔